ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب غلام جیلانی صاحب، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف آسٹریلیا سے ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سابقہ باڈی تھی تحریک انصاف کی آسٹریلیا کی، ان کی مدت میعاد جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اور آنے والے چند ہفتوں میں پی ٹی آئی آسٹریلیا، پی ٹی آئی نیو ساؤتھ ویلز اور دیگر اسٹیٹس کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ جی جلال صاحب، ایک بڑا اہم کوشچن جو ہے وہ بہت سے دوستوں نے یہ بھی ریز کیا کہ پہلے کنٹری کا ہونا چاہیے الیکشن، پھر اسٹیٹس کے ہونے چاہیے، تو یہ میرے خیال میں اب یہاں پہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم والا یہ الیکشن بن گیا، یہ بھی جو جیسا پاکستان میں ہے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت بتا دیں لوگوں کو۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہیں کہ یہ اسٹیٹ کیا ہے، کنٹری کیا ہے۔ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کے آسٹریلیا کے الیکشن ہیں جی نیو ساؤتھ ویلز میں یا وکٹوریا میں، تو اب ماشاءاللہ پھیل رہا ہے کام، تو اس کو اگر جی پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ابھی اس بات کا تعین نہیں ہوا کہ اسٹیٹ میں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور پہلے اور کنٹری کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ٹوٹل ممبرشپ کی تعداد کیا بنتی ہے۔ چونکہ ابھی پی ٹی آئی ایک نئی جماعت ہے اور یہ لرننگ پروسیس سے گزر رہی ہے، ان کی انٹینشن یہی ہے کہ ممبرز کی بات کو سنا جائے، ان کی جو جینون چیزیں ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے۔ پہلے جو الیکشن ہوتے تھے وہ چیپٹرز کے ہوتے تھے، اور وہ چیپٹر نارملی ایک اسٹیٹ پہ محیط ہوتا تھا۔ پھر بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یار دیکھیں، آپ نے یو کے میں 6 اسٹیٹ میں الیکشن کرا دیے، لیکن ملک کی نمائندگی کہاں ہے؟ کون سی اسٹیٹ ملک کی نمائندگی کرے گی؟ وائی ڈونٹ کہ آپ ملک کے بھی کروائیں؟ تو پھر نے کہا یس اٹس اے جینوئن پوائنٹ، ایسا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہو؟ تو جو آج سے 1 سال پہلے طریقہ کار تھا، یا جو پہلے طریقہ کار تھا، وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اسٹیٹ کے الیکشن کروا دیجئے، اور جب اسٹیٹ کے الیکشن ہو جائیں اور 3 یا 4 اسٹیٹ میں سے جو 12 یا 14 لوگ بنے ہیں، وہ 12 یا 14 لوگ اپنے میں سے ہی ایک 4 کی ٹیم کو سلیکٹ کر لیں ٹو ریپرزینٹ دا فیڈرل۔ ہاں جی، کنٹری، ٹھیک ہے، اوکے، یہ رہا، یہ بائی لاز کا حصہ رہا۔ اچھا، اس پروسیس میں پھر لوگوں نے کہا کہ یار مطلب آپ اسٹیٹ کے الیکشن میں لڑنے کے لیے ہر ممبر ووٹ ڈال رہا ہے، لیکن جب کنٹری کا سلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے ممبر کو اگنور کر دیا، مطلب ان کی اجارہ ہو گئی، تو اس میں تو پھر وہ منمانی ہو گئی، اس میں تو کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو او آئی سی نے کہا یار ٹھیک ہے، بات یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں ممبرس کو رائٹ دے دیں، ممبرس کو بھی رائٹ دے دیں، چلیں وہ ممبر جو ہیں وہ اسٹیٹ بھی چن لیں گے اور وہ کنٹری کو بھی چن لیں گے۔ یہ کمپلیکیشن کو آسان کرنے کے لیے اگر ایک ہی پورے آسٹریلیا میں جیسے جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، سارے اسٹیٹ کا الیکشن کروانے کی جگہ ممبرشپ ہر جگہ بنے، پورے آسٹریلیا کا ایک ہی اگر الیکشن ہو، آپ اس کو بھی آرگو کر سکتے ہیں، صدارتی انتخاب آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ کئی ممالک اتنے بڑے ہیں جیسے آسٹریلیا بھی ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کی کوئی ایک بڑی اسٹیٹ ہے جہاں بہت سارے لوگ ہیں وہ ہو جاتے ہیں، تو پھر جو دوسری اسٹیٹ ہے وہ بالکل آپ کی ڈرائی آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہر جو ایک علاقہ جو بڑا ہے جہاں پی ٹی آئی اور پاکستانی زیادہ ہیں، وہاں ان کے پاس ایک انڈیپینڈنس ہو تاکہ وہ اپنی ان چیزوں کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکیں۔ تو اسی لیے مطلب ویسٹرن آسٹریلیا میں ہے، وہاں پر ویسٹرن آسٹریلیا کا جو ڈائنامک ہے، جو پرتھ میں ہو رہا ہے، وہاں جو پاکستانیز کے ایشوز ہیں، وہ ہو سکتا ہے ہمارے میلبورن اور سڈنی سے ڈفرینٹ ہو، اور اگر وہ ایک فیڈرل ٹیم ہے جس کے 3 بندے یہاں پر ہیں، یا 1 بندہ وہاں ہے، 1 بندہ پرتھ میں ہے، تو شاید ان کی کمیونیکیشن اور ان کی ایفیکٹونیس، ان کے چیزوں کو آرگنائز کرنا بھی اتنا ایفیکٹو نہ ہو۔ تو جب آپ نے بات کرنی ہے کہ پاکستانیز کو سروس پرووائڈ کی جائے، تو وہ اسی صورت میں بہتر ہو سکتی ہے کہ جب وہاں اس کا اسٹیٹ کا بڑا سٹی ہے، وہاں وہ کمپلیٹ آرگنائزیشن بیٹھی ہوئی ہو۔ تو یہ لاجک اس لحاظ سے ٹھیک ہے سروس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، لیکن وہ یہ تھا کہ ایک اگر کنٹری پہ ریپرزنٹیشن کی بات کیا ہو، تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سسٹم تھا، اب لیکن یہ بھی پروسیس ظاہر ہے ایک ابھی سٹارٹ ہوا ہے۔ ابھی او آئی سی دیکھے گی، جیسے فیڈ بیک ہوگی کہ بھئی کس کے پہلے ہونے چاہیے، کس کو حصہ لینا چاہیے، اور اگر کنسنسس بہت سارے ممالک سے ایک جیسا آئے اور او آئی سی کو لگے کہ بھئی یہ کچھ چیز ایسے اچھی ورک نہیں کر رہی،
اس کے پاس جو الٹرنیٹیو تجاویز کیا آ رہی ہیں ان پہ غور کیا جائے اور اس کو امپروو کیا جائے. اور آپ دیکھیں گے پچھلے 3 سالوں میں یہ 2-3 دفعہ چینج ہو چکی ہیں, اور جو اب جو سچویشن ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہو گئی ہے. اس کو بھی دیکھیں گے, امپلیمنٹ کریں گے اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ لوگوں کی تجاویز کو بھی دیکھیں گے. یہاں سے بھی تجاویز جائیں گی, باقی ممالک سے بھی جائیں گی, بہتری کی گنجائش تو رہتی ہے, بہتری کی گنجائش رہتی ہے. تو یہ بھی ایک پروسیس ہے, اور یہ انشاءاللہ ود دس پیسج آف ٹائم اگر اس میں کہیں پر بھی امپروومنٹ کی یا بہتری کی گنجائش ہوگی تو وہ چلتی رہے گی. میرے خیال میں آج کی گفتگو, میرا ذاتی خیال ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ جو ڈسکشن ہے وہ الیکشن کی ڈیٹس کیا ہیں, وہ کب ہونی چاہیے. ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے یا ہونی ہے؟ جی وہ پروسیس وہ ہے میرا حال ہے. اس پہ جو میرا بیسیکلی آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ کے توسط سے یہ انفارمیشن پورے آسٹریلیا میں ڈیٹیل وائز آ جائے کہ کیا سلسلہ ہے. الیکشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے, نوٹیفیکیشن آ چکی ہے. اچھا, آج اور جی اور ممبرشپ جو کٹ آف ڈیٹ ہے وہ 14 نومبر ہے. 14 نومبر ہے. 14 نومبر اتوار کا دن ہے, رات 12 بجے پرتھ کے ٹائم کے مطابق, جو اس کا مطلب ہے کہ سڈنی کے ٹائم کے مطابق شاید چند گھنٹے آگے ہوگا, 3 گھنٹے کا فرق ہے. تو یہاں سمجھیے کہ یہاں 15 تاریخ کے صبح 3 بجے اور اس وقت کٹ آف ڈیٹ ہے. اس وقت تک جو پیڈ ممبر ہوگا وہ کوالیفائی کرے گا الیکشن لڑنے کے لیے بھی اور ووٹ ڈالنے کے لیے بھی. جب یہ ڈیٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے 1 یا 2 دن کے بعد جو ممبر شپ ٹیم ہے نہیں وہ آپ کی لسٹ ایشو کر دے گی کہ کون سے ممبر ہیں, اور ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ ہولڈ پہ ہوں, کیونکہ بعض اوقات جو اپنا NIC نمبر بتاتے ہیں, جو نام بتاتے ہیں اس میں کوئی فرق آ جاتا ہے تو وہ پھر ان سے کنفرم کر کے کر لیتے ہیں, یا کسی کا اور کوئی ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی یا کوئی اور ایشو ہو گیا کسی کا NIC, تو وہ پروسیس وہ مکمل کر لیں گے. اب اس کے بعد اس بات کا تعین ہوگا کہ کس اسٹیٹ سے کتنے ممبر ہوئے ہیں, اور پھر OIC یہ ڈیسیژن کرے گی کہ اسٹیٹ وائز ہوگا یا الیکشن ہوگا یا ایک الیکشن ہوگا, اور اس کا سارا, اور وہ کلیئر کر کے ایک نوٹیفیکیشن میں آ جائے گا. اور اگر کنٹری وائڈ ہوگا تو وہ الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے گی. اگر 2 سٹیج میں کرنا پڑے گا تو ابھی جو بائی لاز ہیں ان کے مطابق پہلے اسٹیٹس کے الیکشن ہوں گے, اور اس کے بعد پھر 1 یا 2 ہفتے کے بعد پھر فیڈرل کے ہوں گے. اچھا, جو الیکشن ہیں اس میں پہلے وہ 4 کے پینل میں الیکشن ہوتے تھے, جس میں پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہوتے تھے. وہ 4 لوگ جو بھی جیتے تھے وہ آگے 4 مزید لوگوں کو نومینیٹ کر کے اور اپنی ٹیم کو ایکسٹینڈ کرتے تھے. اس دفعہ پہلی دفعہ اس کو 4 سے 6 پہ کر دیا گیا ہے, اور اس میں 2 جو پوزیشن ایڈ کی گئی ہیں الیکٹڈ ٹیم میں, وہ ایک سیکرٹری انفارمیشن اور ایک سیکرٹری وومن ہے. تو وہ 6 کا پینل ہوگا. اب آپ میں سے, اور یہ پھر یہ بات بڑا کامن کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ میں کیا صرف اکیلا پریزیڈنٹ کے لیے یا وائس پریزیڈنٹ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں, تو یہ نہیں ہے. وہ جو الیکشن PTI کے ہوتے ہیں وہ پینل کی فارم میں ہوتے ہیں. تو آپ میں سے جو لوگ بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس لیڈرشپ کوالٹی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو PTI ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اس کو سوشل ویلفیئر کے بہت سارے لوگ ہیں جو, تو دیکھیں جب آپ جیتے ہیں تو آپ آسٹریلیا میں آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی گائیڈ لائن جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے پاکستانیوں کی ہیلپ کرنی ہے, اور PTI کے لیے نہیں بلکہ بیسکلی پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. یہ بیسک چیز ہے. تو آپ کا جو بھی طریقہ کار ہوگا PTI کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ اپنی ٹیم کو ایکسٹینڈ کریں, آپ اپنے طریقہ کار کریں, آپ اپنی ڈیلی لوگوں سے ملاقات کریں, آپ لوگوں کے پاس جائیں, ان کی کمپلینٹ, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یو آر 100% انڈیپینڈنٹ. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ PTI میں جو پینلز ہیں ان کو زیادہ افیکٹولی کام کرنا چاہیے اور آپ کے پاس وہ روڈ میپ ہے کیسے کرنا چاہیے, تو میں تمام آسٹریلین جو پاکستانی جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں ان کو دعوت دوں گا کہ آپ فرنٹ پہ آئیں, اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ پینل بنائیں, بنانے کے بعد آپ ورک کریں, آپ بتائیں کہ آپ آ کے کیسے کام کریں گے. اگر آپ اچھا کام کریں گے تو ظاہر ہے جو ووٹر ہوں گے وہ آپ کو ووٹ دیں گے, یا وہ خوش ہو کے اگلے الیکشن میں بھی آپ کو چوز کر سکتے ہیں. پھر وہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ بھئی وہ لوگ ممبر بنا لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں. پہلا تو میں یہ کوشچن کرتا ہوں کہ کون یہاں پر آسٹریلیا جیسے ملک میں رہنے والا شخص کسی دوسرے شخص کو اپنا موبائل نمبر, اپنا ای میل ایڈریس اور اپنا NIC کارڈ دیتا ہے؟ چلیں اگر دے دیا تو جب آپ کے پاس
ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کے موبائل پہ SMS آئے گا تو آپ جس پینل کو چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, آپ کو پتا ہے آپ چلے وہ ڈگن نہ ہی کریں, ڈگن نہ کریں, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو بھی PTI کا ممبر ہے وہ جس کو سمجھتا ہے کہ وہ بہتر پینل ہے اس کو ووٹ دے, اور اگر وہ پرفارم نہیں کرتا تو وہ چیلنج کر سکتا ہے. ایون اگر آپ نے اس کو ووٹ نہیں بھی دیا تو پھر بھی آپ اس سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سڈنی میں ایک بڑی اچھی ٹریڈیشن رکھی تھی کہ ہم ایک اسپیچ کرایا کرتے تھے الیکشن سے پہلے. That was very good. And that was really good. لاسٹ ایئر کووڈ تھا, کچھ نہیں ہو سکی. اب اس دفعہ کووڈ ہے, ممکن نہیں شور کہ وہ کیسے ہو سکے گی یا ہم اس کو زوم پہ کر سکیں گے. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ کوشچن پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے کام کریں گے, آپ نے پہلے کیا کیا ہے, آپ آگے کے کیا پلان ہے. اور دوسرا سب سے بڑا یہ کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہار گئے تو کیا آپ جیتنے والے کے ساتھ مل کے کام کریں گے یا نہیں کریں گے. اور اگر آپ جیت گئے تو آپ ہارنے والے کو اپنے ساتھ بٹھا کے اپنی ایکسٹینڈیڈ ٹیم میں لا کے اس کو ساتھ لے کر. تو یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں اور ایک اچھی ریت پڑ سکتی ہے. اور جو PTI کہتی ہے کہ یہ ہم کوئی پولیٹیکل الیکشن نہیں لڑ رہے, یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام پینل جو لڑ رہے ہیں وہ PTI کے ہیں اور پاکستانی ہیں. ان کا مقصد کسی کو ہرانا نہیں ہے, ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے وہ کون ہے جس کو زیادہ ووٹر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر ہیں ان میں سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا بہتر نہیں ہے, دوسرا بھی اتنا ہی بہتر ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کی صورت میں پاکستان جیتے, PTI جیتے, نہ کہ کوئی پینل جیتے یا کوئی پینل ہارے. تو یہ بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ فضا کو اس قسم کی رکھا جائے, اور اس میں تمام ممبرز کا بھی عمل دخل ہے, ان میں تمام ووٹرز کا بھی عمل دخل ہے, ان میں تمام پینل کا بھی عمل دخل ہے. تو پہلی دعوت یہ ہے کہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس آسٹریلیا میں رہتے ہوئے پاکستانی لیڈرشپ کوالٹی ہے اور وہ بہتر سرو کر سکتے ہیں پاکستانیوں کو, کم فارورڈ. جو بھی آ جائے گا, ممبر بنائے گا, وہ جیت سکتا ہے. کسی کے ساتھ کوئی فیور, کوئی کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی وہ فلانا چاہتا ہے کہ اس کو دے دیا جائے, وہ اس کے سپورٹ میں ہے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی میرے خیال میں. ناظرین, آپ نے جیلانی صاحب کی گفتگو سنی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو انفارمڈ رکھیں, کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, PTI کے مقاصد کیا ہیں, PTI کے الیکشنز کب ہو رہے ہیں, اور جو PTI کے جیتنے والے لوگ ہیں, وہ ہارنے والے لوگ, وہ کیسے کام کرتے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہے یہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ پھر ہم کسی سیٹنگ میں کچھ اور چیزوں پہ بات کریں گے اس حوالے سے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا, اور اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا. وہاں پہ جن چیزوں سے ہم تنگ تھے, جو کرپشن تھی یا باقی چیزیں تھے, ان پہ کنٹرول ہوگا, اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں ایک شان اور شوکت سے لیا جائے گا. نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ رجا تاثیر کو اجازت دیجیے.